مختصر ہو گئے ہیں اور اتنے عجیب و غریب ہو گئے ہیں. ہم سرگودا بچپن میں آتے تھے، ہمارا ننیال یہاں سرگودا میں، تو ہم جب بچپن میں آتے تھے 1 مہینہ پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی تھیں سرگودا جانے کی. پھر ہماری والدہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے راستے کے لیے لڈو بناتی تھیں کہ ٹرین میں کھائیں گے. بیان تو حضرت مفتی محمد صاحب جو میرے استاذ محترم ہیں، جن کی محنتوں کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ان کا ہو چکا ہے. اور آپ بھی تھک گئے ہیں، ہم بھی تھک گئے ہیں، تھوڑی گپ شپ لگائیں گے بس بیٹھ کے. بیان ہو گیا. یہ اتنا اچھا بیان تھا، قرآن کا پورا حفاظت، اس کی اہمیت، کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے استاذ محترم حضرت مفتی محمد صاحب نے، تو وہ بیان ہو چکا ہے. اب ویسے ہی آیا ہوں تو کچھ گپ شپ کر تو ہو جائے نا، تھوڑی بہت بات چیت ہو جائے. ایسے ہی جائیں گے تو پھر یہ کرائے کے پیسے مانگیں گے مجھ سے. اگر بیان کیے بغیر چلا گیا تو یہ کرائے کے پیسے مانگیں گے. تو ہم جب یہاں آیا کرتے تھے تو 1 مہینہ پہلے تیاریاں شروع ہوتی، پوٹلے بنتے تھے کپڑوں کے. پھر سپر ایکسپریس آیا کرتی تھی، اس میں بیٹھتے تھے. ٹرین کے سفر کا اپنا مزہ ہوتا تھا. بھائی بیٹھ جائیں، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں نا دائیں بائیں، جن بھوت بنے ہوئے پہنچتے تھے سرگودا. کھڑکی کے پاس بیٹھنے کا شوق تھا. اور ٹرینیں اتنا لیٹ ہوتی تھیں، آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے میں 50-50 آیا کرتا تھا ایک. اس میں ایک دکھایا کہ لاہور سے کچھ بچے چھٹیاں گزارنے کے لیے ٹرین میں بیٹھے کراچی جانے کے لیے، کہ اسکول کی جو چھٹیاں ہیں، سمر ویکیشن ہے، وہ کہاں گزاریں گے؟ کراچی میں. ٹرینیں اتنی لیٹ پہنچتی تھیں، دکھایا کہ جب ٹرین کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے. اور جوان بوڑھے ہو چکے تھے. تو بچوں کی جو پینٹیں تھیں وہ نیکر بن چکی تھیں، اور بوڑھا آدمی جب کراچی پہنچا، جوان آدمی جب کراچی پہنچا تو بوڑھا ہو چکا تھا. اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا، بیٹا کراچی آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا، یہ کہا اور مر گیا. تو اس کی زندگی ختم ہو چکی. اتنی لیٹ ہوتی تھی ٹرینیں. اب سفر عجیب ہو گیا. ادھر آپ 3 بجے میں نکلا ہوں گا کراچی سے جمعہ پڑھا کے. وہ تو اللہ پی آئی اے والوں کی برکت تھی کہ فلائٹ لیٹ تھی، تو اس کی وجہ سے پھر سارے کام لیٹ ہوتے ہوتے. ماشاءاللہ یہاں بہت سارے طلباء نے قرآن مجید حفظ کیا، بہت سارے اساتذہ نے پڑھایا. بہت سی باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھیں، وہ مفتی محمد صاحب نے کر دی ہیں، استاذ نے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے. میں شادیاں ہی رہ گئی ہیں، اسی پر بات کرتا ہوں. یہی ٹاپک باقی چھوڑا ہے میرے لیے. انہوں نے تو ہر پہلو سے بیان کر دیا. تو اب میں اگر شادیوں پہ بات کروں تو یہ جلسے کی بے ادبی ہوگی. موضوع یہ نہیں ہے. اور موضوع پہ بات کروں تو وہ ساری بات کمپلیٹ ہو چکی ہے. ویسے شادیوں پر موضوع بھی بنتا ہے. دیکھو حفاظ کی تعداد بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ مدرسے کھولے جائیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ حافظ خاندانوں میں ہاں بچوں کی اسپیڈ بڑھا دو. آنچ تھوڑی سی تیز کر دو چولہے کی آنچ. میں جب آسٹریلیا گیا بیان کے لیے تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ آسٹریلیا میں جتنے بچے پیدا کریں گے اتنا الاؤنس گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے. آپ کو ہر بچے کا الگ پیسہ ملتا ہے. انگریزوں کے ہاں تو پیدا ہوتے نہیں ہیں.
تو جتنے پاکستانی آسٹریلیا گئے انہوں نے اسی کو بزنس بنا لیا. سمجھ رہے؟ اب ایک بچہ دوسرا بچہ اس پہ اتنے ڈالر مل رہے ہیں تو ان کا کوئی کام ہی نہیں. وہ ایک صاحب تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 27 بہن بھائی ہیں. اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہا میں بتا تو رہا ہوں ہم لوگ 27 بہن بھائی ہیں. اس کو سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں آپ کے والد صاحب کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا یہ کام نہیں ہے کیا؟ کہا یہ کام نہیں ہے. تو آسٹریلیا میں گورنمنٹ نے پھر یہ لا چینج کر لیا کہ ان کے تو پاکستانیوں کا تو کام ہی ہے یہ فری کے پیسے کھا رہے ہیں. تو میرا جب وہاں بیان ہوا تو میں نے ان سے کہا دیکھو گورنمنٹ نے پیسے تو دینا تو بند کر دیے مگر آپ کی اسپیڈ میں کمی نہیں آنی چاہیے, اسپیڈ وہی رہنی چاہیے آپ کی. تو ایک طریقہ حافظوں کی تعداد بڑھانے کا یہ بھی ہے کہ حافظوں کی پیدائش کی اسپیڈ کیا کر دو, بڑھا دو. خیر میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے. دیکھو گراؤنڈ ریئلٹی ایسی چیز ہے جو نظر آتی ہے, زمینی حقیقت. دو طریقے ہوتے ہیں نا کسی چیز کی تحقیق پیش کرنے کے. آپ بتاتے ہو کہ بھائی ٹھنڈا پانی نزلے میں نقصان دیتا ہے, یہ ایک دعویٰ کیا آپ نے. اس کی دلیل دو طرح سے دی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ آپ حکیموں کی کتابیں ڈاکٹروں کی کتابیں حوالوں کے ساتھ پیش کر دو. میڈیکل سائنس کی فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جس کو نزلہ ہو بخار ہو گلا خراب ہو وہ جب کھٹا ٹھنڈا پانی پیے گا تو اس کا گلا اور زیادہ خراب ہو جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے, کیا خیال ہے؟ یا کسی حکیم کی کتاب کا یا کسی قبلہ حکیم صاحب کا حوالہ دے دو آپ. یہاں قبلہ حکیم صاحب ہوتے ہیں. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے یہ جو بڑے بڑے حکیم ہوتے ہیں نا, کچھ تو صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن فراڈیوں کی بات کر رہا ہوں, جو لکھا ہوتا ہے نا قبلہ بڑے حکیم صاحب, اصل میں اڑے اور یا کے درمیان واؤ چھپا ہوا ہوتا ہے اس میں. وہ اتنے بڑے ہوتے نہیں ہیں. تو ایک طریقہ تو رپورٹ پیش کرنے کا یہ ہے کہ آپ میڈیکل سائنس کی یا کسی کتاب کا حوالہ دیں, کسی حکیم کا حوالہ دیں. ایک بہت آسان طریقہ ہے, حوالے کے بجائے تجربہ کرا دیں آپ اس کو. بولے یہ 3-4 گلے کے مریض ہیں, بخار نزلہ ہے, ان کو ٹھنڈا پلاؤ اور ان کو گرم پلاؤ. ٹھنڈے والے اور ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ مشاہدہ ایسی دلیل ہے جس کا کوئی انکار بولو نہیں کر سکتا. کسی دعوے کی آپ نے دلیل دینی ہو وہ چیز دکھا دو, اس سے بڑی کوئی دلیل ہوگی ہے بھائی؟ میرا خیال ہے ہوگی تب بول ہی نہیں رہے آپ لوگ. نہیں ہوگی. آپ دکھا دو اس کو. تو معاشرے میں دینی مدرسے کی کیا اہمیت ہے؟ معاشرے میں ان حفاظ اور ان علماء کی کیا ویلیو ہے؟ اس ویلیو کو سمجھنے کے لیے آپ وہ معاشرہ دیکھ لو جس کے پاس سب کچھ ہے سوائے مولوی کے. سمجھ رہے ہو؟ وہ معاشرہ جن کے پاس علماء نہیں ہے, باقی دنیا کی ہر نعمت ہے, معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہر نعمت ہے, مگر مولوی ان کی مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. انگریز کی مارکیٹ میں معاشرے کو سوسائٹی کو سدھارنے والی تمام چیزیں موجود ہیں. قانون مضبوط, کرپشن نہیں ہے, سائنس ٹیکنالوجی عروج پر ہے, انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ عروج پر ہے, صحتیں اچھی, سڑکیں اچھی.
ابھی ہم اسلام آباد سے یہاں پہنچے، سڑکوں میں ہی آدھے ہو گئے تھے ہم. ہر کھڈے میں کوئی نہ کوئی پسلی ہلی ہے. وہاں ایسا نہیں ہے. سوسائٹی کو، معاشرے کو سدھارنے کے لیے معاشرے میں جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ تمام چیزیں اس معاشرے میں موجود ہیں، سوائے مولوی کے. انگریزوں میں مولوی نہیں ہوتے. آپ نے سنا مولانا اوباما صاحب آئے اس دفعہ بیان کرنے کے لیے؟ سنا آپ نے کبھی؟ مولوی مائیکل جیکسن کا بیان ہوگا. اگر انگریزوں میں بھی ہوتے تو یہی ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی سنا آپ نے؟ ان کے یہاں مولانا نہیں ہوتے، حافظ نہیں ہوتے، مولوی ٹائپ کی چیزیں ان کے یہاں ہوتی نہیں. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں معاشرے کو سدھارنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ بگاڑنے والی ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کو چرس تھانوں میں ملے گی. معذرت کے ساتھ پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ چرسیوں کو پکڑا ہوتا ہے، انہوں نے گرفتار کیا ہے. ہاں وہ پکڑی جاتی ہے نا وہاں سے، تو ضبط کرنے کے لیے رکھی گئی. وہ اصل میں ہم لوگ بہاولپور سے نا کٹے خرید کے لائے قربانی میں بیچنے کے لیے. تو ہمارے ساتھ ایک ملازم بھی تھا، وہیں سے لے کر آئے ان کٹوں بچڑوں کی حفاظت کے لیے. تو وہ چرسی تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. اب اس کو چرسی مل رہی تو اس کا میٹر شارٹ ہو گیا، کام ہی نہیں کر رہا. تو میں نے کہا یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب یہ کہہ رہا ہے مجھے چرس کا انتظام کر کے دو کہیں سے. میں نے کہا میں مفتی طارق مسعود چرس کا انتظام تو اس کو کر کے دینے سے رہا. تو وہ بہت بیچارہ پریشان پھرتا رہا کہ چرس ملے گی کہاں سے؟ تو کسی نے بتایا تھانے سے ملے گی، اس کے علاوہ کہیں اور سے اس لیے نہیں کہ تھانے میں چرس کی دکانیں ہوتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ چرسیوں سے چرس پکڑتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں معاشرے کو برباد کرنے والی ہر چیز ہول سیل کے حساب سے موجود ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمارا معاشرہ اتنا نہیں بگڑا جتنا ان کا بگڑ گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے معاشرے کو سدھارنے والی، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ مولوی. وہ الگ بات ہے there are two types of مولویز. مولویوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پھر فرقواریت پھیلانے والے، نفرتیں پھیلانے والے بھی. لیکن اصلاح کرنے والے بھی کون ہیں؟ مولوی. آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو کراچی سے ہم نے اس لیے بلایا تھا کہ یہ فضول باتیں کرو ہمارے سامنے، مولوی معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ ہم نے تو آج تک کسی مولوی کو نہیں دیکھا کہ وہ کوئی سڑک سیدھی کر رہا ہو، وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کر رہا ہو. ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی معاشرے میں اصلاح کی کوئی کوشش کر رہا ہو. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھو میں ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کی کھوپڑی میں بات بیٹھے گی. آپ نے کسی کو یہ سمجھانا ہو، دیکھو حلوے کی مثال بہترین رہے گی نا؟ کیا خیال ہے؟ جس آدمی نے کبھی حلوہ نہ کھایا ہو، آپ نے اسے یہ سمجھانا ہو کہ حلوے میں جو سب سے اہم ترین جز ہے نا وہ چینی ہے. چینی کے بغیر حلوہ نہیں بنتا، اس میں ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا. دیکھو حلوے میں بہت ساری چیزیں ٹیسٹ کے لیے ڈالی جاتی ہیں، اس میں بادام، پستے، اخروٹ، چھوارے، پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جاتا ہے، دیسی گھی بھی. جتنا گڑ ڈالو گے، یعنی جتنے میوہ جات ڈالو گے، حلوے کا ذائقہ اتنا ہی اچھا. لیکن سب سے مسٹ، سب سے ضروری حلوے میں کون سا عنصر ہے؟ چینی. اب یہ بات آپ کسی ایسے آدمی کو سمجھا رہے ہو جس کو حلوے کا نہیں پتا بیچارے. آپ نے اس سے کہا دیکھو حلوے میں بادام ہو، پستہ ہو، اخروٹ ہو، وغیرہ وغیرہ، دیسی گھی اور سب کچھ ڈلا ہوا ہو، ذائقہ چینی سے پیدا ہوگا. اس کی یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی کہ اتنی قیمتی چیزیں جب حلوے میں ڈال دیں تو چینی جیسی سستی چیز، چینی تو بچے کھا رہے ہوتے ہیں، ہم ابھی رکھی ہوئی تھی، میں نے بھی کھائی ہے یہاں بیٹھے. چینی تو کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہو حلوے میں ٹیسٹ کو پیدا کرنے میں سب سے لازمی جز کیا ہے؟ چینی. یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اخروٹ مہنگی چیز ہے، بادام مہنگی چیز ہے، کاجو بھی ڈال دیا ہم نے اس میں،
دیسی گھی بھی ڈال دیا, مکھن بھی ڈال دیا, پنیر بھی ڈال دیا. چینی تو دکانوں پہ 5-5 روپے میں مل رہی ہوتی ہے. یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ اس کی کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں. اس کی کھوپڑی میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک چینی کے بغیر حلوہ کھلا کے نہیں دکھاؤ گے اس کمبخت کو. آپ بولو گے تو ایک حلوہ بنا جس میں بادام بھی ڈال, پستہ بھی ڈال, اخروٹ بھی ڈال, دیسی گھی بھی ڈال, اور اس میں ناریل بھی کوٹ کے ڈال دے, چینی ڈال, اور میں حلوہ بناؤں گا خالی گندم ہوگی یا گاجر کا چورا ہوگا, اس میں صرف میں چینی ڈالوں گا, کچھ نہیں ڈالوں گا. پھر کسی کو بٹھا کے دیکھنا, دونوں کو چکھ کے دیکھے گا, میرے حلوے کی تعریف کرے گا, تیرے حلوے کو حلوہ کی فہرست سے ہی نکال دے گا. تو کہ یہ حلوہ ہے ہی نہیں. بلکہ خود تو کھا کے دیکھے گا تو بتائے گا. تو اس سے ہمیں پتا چلا جس کمبخت کی سمجھ میں بات آ نہ رہی ہو نا, اسے مشاہدہ کر کے وہ چیز دکھا دی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ جس کو کمبخت کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ حلوے میں چینی کی سب سے زیادہ ویلیو ہے, اسے پھیکا حلوہ کھلا کے دکھا دیں, بولے تو کھا اب اس کو. تو بہت شوق تھا نا حلوہ کھانے کا, اب اس حلوے کو تو کھا. وہ نہیں کھائے گا, اس کے حلق میں ہی نہیں اترے گا. تو دیکھو, انگریز کے پاس سب کچھ ہے معاشرے کی ترقی کے لیے. اس کے پاس ایسے بہترین سائنسدان ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اپنی سوسائٹی کی حفاظت کے لیے ان کے پاس ایسا اسلحہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. افغانستان میں جو امریکہ نے 20 سال بم برسائے ہیں نا, 32,000 ٹن وزنی بم, یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جو جہاز وہ افغانستان میں لے کر آیا تھا, ان کے نشانوں میں ایسی ایکوریسی تھی. ہمارے ہاں تو پولیس مقابلے میں 8-10 بندے ویسے مر جاتے ہیں, پھر آدمی کہتا ہے چلو انہی کو ہی ڈاکو قرار دے دو فی الحال. ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی نے شراب پی ہوئی تھی, تو وہ فائر بریگیڈ کے عملے میں بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے نا, وہ جو لوگ جل رہے تھے ان کو بچا کر لے آیا. 25-30 بندے نکال دیے اس نے باہر. وہ بڑا فخر سے کہہ رہے دیکھو یار کیسی بہادری کی ہے. لوگوں نے کہا کم بخت نشے میں تھا تو فائر بریگیڈ کے عملے کو ہی نکال کے لے آیا. جن کو نکالنا تھا تو نکال کے کس کو لایا ہے؟ جو عملہ آگ بجھانے گیا ہوا تو انہی کو نکال کے لے آیا. تو اس معاشرے میں سائنٹسٹ امریکہ نے کیسے بڑے بڑے بم برسائے, نشانے میں ایکوریسی کتنی. جہاز سے بم برستا ہے, ایک گاڑی کو نشانہ بنانا ہے تو ٹھیک اس گاڑی پہ آ کے لگے گا, بندے کو نشانہ بنانا ہے تو ٹھیک اس بندے کے سر پہ آ کے بم گرے گا. اتنی ایکوریسی. کیا کچھ نہیں ان کے پاس, ان کی آرمی, ان کی فضائیہ, ان کی نیوی. آپ عسکری طاقتوں کو دیکھیں, آپ ان کے سائنٹسٹ کو دیکھیں, کیا کیا بنا رہے ہیں وہ, ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. کرپشن نہیں ہے معاشرے میں, جتنی بجلی استعمال کریں گے اتنا ہی بل آئے گا. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے یہ؟ ہم تو یہاں سن کے حیران ہوتے ہیں, قیامت کی علامت ہے یہ. تو جتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے بل اتنا آ رہا ہے. ہمارے ہاں جو استعمال نہیں کر رہا اس کے پاس اتنے لمبے لمبے بل آ رہے ہیں. جو استعمال کر رہا ہے, جس نے کنڈے ڈال ڈال کے AC لگائے ہوئے ہیں گھر میں, وہ عیش کر رہا ہے, اس کے پاس 5 روپے کا بل بھی نہیں آتا. تو وہاں معاشرے میں کرپشن نہیں ہے, معاشرے میں بہترین ڈاکٹر ہیں. ہمارے ڈاکٹر وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں, وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. تو معاشرے کو گاڑیاں دیکھو, کوئی دھوئیں والی گاڑی ہم نے کسی باہر ملک میں نہیں دیکھی. ہمارے ہاں آپ کسی رکشے کے پیچھے سفر کر کے دیکھو, آپ ٹرکوں کے پیچھے سفر کر کے دیکھو, آپ ماں کی دعا جنت کی ہوا لکھا ہوتا ہے نا, اور ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. اتنے دھوئیں چھوڑتے ہیں. گندگی معاشرے میں, کرپشن کے ستائے ہوئے, صاف پانی نہیں ملا 70 سال میں ہم کو ابھی تک پینے کے لیے, وہ بھی خرید کے پی رہے ہیں.
کون سی خوبی ہے بھائی ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. لٹے پٹے کرپٹ حکمران. ایک حاکم وزارت کے عہدے پر آتا ہے, وہ ملک کو ترقی کیا دے گا؟ وہ 5 سال اپنی کرسی بچانے میں لگا دیتا ہے. 5 سال ساری اپوزیشن اس کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کے کرسی سے کھینچ رہے ہوتے ہیں, ادھر نیچے تو چڑھا کیوں یہاں پہ؟ وہ کرسی پہ ایلفی سے چپکا کے نا اپنے آپ کو بیٹھ گیا ہوتا ہے کہ میں نہیں اتروں گا. 5 سال اس کے اس میں لگتے ہیں. پھر جیسے ہی اپوزیشن اس کو نیچے اتارتی ہے, پھر وہی ٹانگیں پکڑ کے ان کی کھینچنا شروع کر دیتا ہے. 70 سال سے ہم یہ تماشا دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ ملک کے لیے کب کون کام کرے گا بھائی؟ ایک دوسرے کو گالیاں. پھر قواریت دیکھو ماشاءاللہ ہمارے یہاں. ہم جیومیٹری کی کتاب پڑھا کرتے تھے نا, اس میں ایک مزاحیہ کتاب لکھی تھی ابن انشا نے. آپ جب جیومیٹری یا ٹریگنومیٹری پڑھتے ہیں تو اس میں تکون کی, ٹرائی اینگل کی قسمیں اور دائرے کی قسمیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو اس نے مزاحیہ کتاب لکھی تھی. اس نے کہا دائرے کی قسمیں. اس نے کہا ایک دائرہ اسلام کا دائرہ ہوتا ہے. پھر اس میں کارٹون بنایا ہوا ایک مولانا صاحب بڑی سی پگڑی پہن کے بیچ میں کھڑے ہوئے, ڈنڈا لے کے, اس کے اندر لوگوں کو آنے سے روک رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ دائرہ ہے, کسی زمانے میں اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا, آج کل مولانا لوگوں نے لوگوں کو اس سے باہر نکالنا شروع کر دیا. یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج, وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. انہوں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم کہ اس میں لوگ آیا کرتے تھے. آج کل نکالنے کا کام اس میں کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ ہو رہا ہے. پھر قواریت, وہ الگ مسجد, اس کی نیلی مسجد, اس کی پیلی مسجد, اس کی گرین مسجد, وہ پیلے. اب تو پیلے والے بھی آئے ہوئے ہیں آج کل مارکیٹ میں. ہرے والے ہی تھے, اب پیلے والے بھی آ گئے. پیلی چپل, سب کچھ پیلا پیلا ان کا. الگ فرقہ ہے کچھ. اتنے فرقے, اتنی فرقوں کی مسجدیں, آدمی پاگل ہو جاتا ہے. کوئی خیر کا کام ہمیں نظر نہیں آتا, ساری شر کی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. کمال کی بات یہ ہے, وہ ایک لطیفہ سنا دوں, اس سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ایک آدمی نے اپنی بیوی کی نا تعریف نہیں کرتا تھا. اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, اچھی نہیں لگتی تھی اپنی بیوی. اس کی بیوی نے ہر طرح سے کوشش کر لی زینت اختیار کرنے کی کہ بھئی چلو اب میں اچھی لگوں. وہ کہہ رہا نہیں. ایک دن اس نے, عورت نے بہت زینت اختیار کی, بہترین ساڑی پہنی, بہترین چوڑیاں, بہترین لپسٹک, بہترین کاجل, بہترین دوپٹہ. میاں صاحب نے کہا واہ بھائی واہ, آج تو کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو نے. کہنے لگی تھینک یو جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. خوش ہو گئی کہ اب شاید میری تعریف کرے گا. کہا کتنی خوبصورت لپسٹک لگائی ہوئی ہے, شکریہ جی. کیا خوبصورت کاجل ہے, تھینک یو جی. کیا خوبصورت ساڑی ہے, تھینک یو جی. کہہ رہا اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اچھی گورے کے پاس سب کچھ ہے, سکون پھر بھی نہیں ہے. جو اس ترقی کا بنیادی مقصد تھا, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ابے بھائی ان اچھی سڑکوں کا, اچھے ڈاکٹر, اچھے انجینئر, اچھے سائنسدان, اچھی فوج, کرپشن سے پاک معاشرہ, اس کا بیسک مقصد کیا تھا؟ سب ہنسی خوشی زندگی گزارے. یہی مقصد تھا کہ نہیں تھا؟ ہنسی خوشی زندگی ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو. اور ہمارے پاس جتنی ٹینشن والی چیزیں ہیں, نہ اچھی سڑکیں, سڑکیں ہی نہیں ہیں تو اچھی کہاں سے ہوں گی؟ سڑکیں ہی نہیں ہیں. سب کچھ معاشرے میں بگاڑنے والی چیزیں ہیں ہمارے یہاں, تاکہ ہماری زندگی ہنسی خوشی نہ گزرے. پھر بھی گورے سے زیادہ ہنسی خوشی زندگی کس کی گزر رہی ہے؟ ہماری گزر رہی ہے. تو گورے کے پاس سب کچھ ہے, اچھا پھر بھی نہیں لگ رہا. وہی مثال ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو آپ, ہماری زندگی کہاں ہنسی خوشی گزر رہی ہے. ہو سکتا ہے بہت سے ستائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پہ اور کہیں یار کس نے کہہ دیا ہماری ہنسی خوشی, ہم تو گیس بجلی کے بل سے پریشان ہیں, ہم تو بسوں کے دھکوں میں پریشان ہیں, ہم تو ٹرینیں ٹائم پہ نہیں آتی, جہاز ٹائم پہ نہیں اڑتے, گھر میں بیوی الگ ٹینشن, بچے الگ ٹینشن, ابا الگ ٹینشن. ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے ہو ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہنسی خوشی. اور گورا تو ٹینشن سے پاک ہے,
جب ملتا ہے کتنا مسکرا کے تھینک یو سے بات شروع کرے گا اور تھینک یو پہ بات ختم. ہمارے یہاں بات گالیوں پہ شروع ہوتی ہے, بیچ میں بھی گالی اور آخر میں بھی, اینڈ میں بھی گالی. میں نے تو گورے دیکھے ہیں بڑے مسکراتے بات کرتے ہیں, ہاؤ آر یو, نائس ٹو میٹ یو, اس طرح کی بات کر رہے ہو, بڑے خوش خوش ملتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ سکون میں پھر بھی نہیں ہے, اور ہم کیا ہیں سکون میں. دیکھو ہمارے یہاں جو گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے نا اور گالیوں پہ ختم ہوتی ہے, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ سکون کی علامت ہے, لیکن یہ بھی مستائب ہونے کی علامت ہے. سمجھ رہے؟ گورا اگر اتنا خوش ہوتا جتنا نظر آ رہا ہے تو ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ گوروں کے ہاں نہ ہوتا. خودکشیوں کا ریشو سب سے زیادہ گوروں کے ہاں نہ ہوتا. ہمارے ہاں ڈپریشن کے مریض ان کی نسبت آٹے میں نمک کے برابر ہے. ہمارے ہاں خودکشیوں کا ریشو ان کی نسبت آٹے میں نمک کے برابر. ایک گورا, بلکہ بتا دیتا ہوں, ایک گوری سے میری بات چیت ہوئی. میں نے اس سے کہا, جرمنی کی تھی وہ, میں نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں خودکشیاں بہت ہوتی ہیں. اس نے کہا نہیں, جرمنی میں نہیں ہوتی, جرمنی میں نہیں ہوتی. میں نے کہا تمہارے کوئی جاننے والوں نے خودکشی کی ہو؟ کہہ رہے نہیں بہت تھوڑے. ایک میری فرینڈ تھی, ساتھ محلے میں رہتی تھی, وہ ایک دفعہ کھمبے سے چپک گئی تھی. ایک میرا بوائے فرینڈ تھا, وہ لٹک گیا تھا. اور ایک میرے انکل لگتے تھے رشتے میں, وہ ایک دفعہ مر گئے تھے. اور ایک بس 2-4 اور ہیں اس طرح کے. یہ صحیح بتا رہا ہوں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس 2-4, یہ ایک خاتون کے ریلیٹیوز ہیں جو 4-5 مر چکے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ ہر گلی محلے میں 25-30 ہوں گے تو پھر ہم مانیں گے کہ خودکشیاں زیادہ ہو رہی ہیں. یہ وہ فیملی بتا رہی ہے جن کے ہاں خودکشی کا ریشو بہت کم ہے. میں نے اس کا, آپ یہ مجھ سے پوچھے گی آپ کے ہاں کتنے مرے, میں نے کہا ہمارے ہاں مارنے کا ریشو الحمدللہ بہت ہے, مرنے کا ابھی تک فی الحال قوم کا پروگرام نہیں. ٹینشن میں ٹھاٹ دوسرے کو مار کے چلے جاتے ہیں. صحیح نا, ٹینشن جب ہوتی ہے نا, ٹھاٹ 25-30 بندے اڑا دیے. تو سوچنے کی بات ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یار تمہارے پاس تو, تم کیوں ٹینشن میں آ رہے ہو, تم کیوں خودکشی کر رہے ہو؟ تمہیں تو اگر بے روزگار ہو تو تمہیں اتنے ہزاروں روپے پاکستانی حساب سے تمہیں ملتے ہیں گھر بیٹھ کے, ڈالر میں تمہیں تنخواہیں ملتی ہیں. تمہیں تو ٹینشن لینے کی کوئی چیز ہی نہیں ہونی چاہیے تمہارے پاس. ہمارے پاس تو 20 ٹینشن ہے. انگریز گرل فرینڈ رکھتا ہے, گرل فرینڈ. کوئی ٹینشن ہے گرل فرینڈ کی؟ بولو نا, کوئی ٹینشن نہیں. اس سے دوستی لگاؤ, جب دل بھرے چھوڑ چھاڑ کے نکل لو پتلی گلی سے. ہمارے ہاں بیوی ہوتی ہے, چھوڑ سکتا ہے آدمی اس کو؟ آدمی دنیا چھوڑ دیتا ہے. کبھی دیکھو نا, بیوہ زیادہ ہوتی ہیں عورتیں, مرد پہلے مرتے ہیں. قبرستان میں آپ کو 20 قبروں کے بعد کوئی عورت کی قبر ملے گی آپ کو, 20 قبروں کے بعد جا کے. سارے بندے مرے پڑے ہیں. تو کتنی ٹینشن, بیوی, شادی, پھر اس کے بھائی, وہ سالے ایک الگ سے ٹینشن ہے. اور آپ ہماری ہمت کو داد دو جس کے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں, ہول سیل کے حساب سے. کتنی ٹینشنوں کی چیزیں ہم نے پالی ہوئی ہیں, مگر ہمارے ہاں خودکشی کا ریشو بہت کم. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, زمینی حقیقت ہے, یہ مشاہدہ ہے. اس پہ میں گوروں کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, یہ نظر آنے والی چیزیں ہیں. ان کے ہاں خودکشی کا کوئی بھی ایسی جگہ ہو نا جہاں یہ خطرہ ہو, کوئی اپنے آپ کو گرا کے مار سکتا ہے, گورنمنٹ باڑ لگا کے بند کر دیتی ہے. ہمارے ہاں تو 20 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ جب مرنا چاہو آپ چھلانگ لگا کے مر سکتے ہو. ضرورت ہی نہیں ہے بارش میں آپ کھمبے کو گلے لگاؤ. آپ کھمبا چھوڑنا بھی چاہو گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے گا. کراچی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, مجھے یہاں کا نہیں پتا. ان برسات میں کئی لوگ, کئی انسانوں کو کھمبے پی گئے کراچی میں, کھمبوں نے نگل لیا ان کو. تو کتنی خودکشی بھی آسان ہمارے یہاں. ہر چیز خودکشی کی گھروں کے اندر دستیاب ہے, آپ کے کچن میں دستیاب ہے. ریشو بہت کم ہے.
کیوں؟ یہاں مذہب ہے، سمجھ رہے؟ مذہب یہاں گائیڈ کرتا ہے. مذہب بتاتے کون ہیں؟ علماء بتاتے ہیں. یہاں نیچرل لائف ہے. دیکھو انسان تعیشات کی زندگی میں اس کو سکون نہیں ملتا. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، بس 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے. دیکھو شیر جو ہے نا، شیر، آپ جنگل سے اس کو لے کر آئے، آپ نے کہا کہاں بیچارہ غار کے اندر بیٹھا کرتا تھا ہے بھائی، اور کچا گوشت ہرن کو چیر پھاڑ کے کھاتا تھا، ہڈیاں دانت سے توڑتا تھا بیٹھ کے، کھلال کا بھی انتظام نہیں تھا اس کے پاس کوئی، اور اتنی ٹینشن میں بھاگتا تھا. کئی دفعہ تو ہرن ڈوش دے کے اس کو نکل جاتے تھے. یہ بالکل بھی یہ مزے کی چیز نہیں ہے. تو آپ شیر کو لائے، آپ نے ایئر کنڈیشن روم دے کے اس کو صوفے پہ بٹھا دیا، اور ہرن کے کوفتے اور کباب بنا کے، چٹنی لگا کے، ٹومیٹو کیچپ لگا کے آپ نے اس کے سامنے رکھ دیے. تعیش والی زندگی دے دی اس کو آپ، اور کہا اب تجھے دھاڑنے کی، بھاگنے کی، جپٹنے کی، پلٹنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. یا آپ لوگ کو فریش کرنے کے لیے، چلو وہ چھوڑو بعد میں بتاتا ہوں انہیں. تو اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں پرووائڈ کر دی. بتاؤ تھوڑے دنوں میں ہرن خودکشی کرے گا، وہ شیر خودکشی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں، اگلے دن نہیں، 2-4 دن کے بعد کرے گا. 2-4 دن کے بعد شیر پہلے جائے گا ڈپریشن میں. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا، ڈاکٹر صاحب مجھے ٹینشن رہنے لگی، اب مجھے نیند نہیں آتی. ڈاکٹر کہے گا تجھے کیا ٹینشن ہے؟ کیا تجھے کھانا نہیں ملتا؟ وہ کہے گا نہیں، پہلے تو میں چربی اور چھیچڑے کھاتا تھا، اب تو باقاعدہ کوفتے مل رہے ہیں مجھے کھانے. ڈاکٹر کہے گا تیرے پاس کیا سونے کی جگہ نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تو غار میں خوبصورت، پہلے تو مٹی میں سویا کرتا تھا، کبھی پتھر بھی چبھ رہے ہوتے تھے، اب تو مجھے مولٹی فارم کے گدے دے دیے میرے مالک نے. یا ٹیمپریچر کا مسئلہ ہوگا، گرمی زیادہ لگ رہی ہے، سردی، کہہ رہے نہیں ٹیمپریچر میرے حساب سے ایئر کنڈیشن میں مینٹین رکھا ہوا ہے. بھائی ہرن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہوں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب، فریج ڈی فریزر ہرنوں سے بھرا ہوا ہے میرا. تو ڈاکٹر کہے گا پھر تو کم بخت ٹینشن کیا ہے؟ شیر کہہ سکتا ہے، شیر کہے گا مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ٹینشن کیا ہے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے یا تو تجھے ماروں یا خود مر جاؤں. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ شیر کو سکون کے لیے نیچرل لائف، بولو نا، چاہیے، فطری زندگی چاہیے، جس کے لیے اللہ نے شیر کو، تبھی چڑیا گھروں میں شیر کے لیے گدوں کا انتظام نہیں کیا جاتا، غار بنائے جاتے ہیں رہنے کے لیے، کچا گوشت کھلایا جاتا ہے اس کو کہ تو خود کاٹ کے کھائے گا، تجھے چھری سے یہاں کاٹ کاٹ کے نہیں دیا جائے گا. تو انسان بھی سکون کے لیے نیچرل لائف چاہتا ہے، فطری زندگی. جب تک وہ اپنی فطرت پہ نہیں ہوگا، یہ سامان تعیشات اس کو خودکشی کی طرف لے کر جائیں گے، اس کو سکون نہیں دلا سکتے. اور فطرت مذہب کا دوسرا نام ہے. قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اسلام انسانوں کی وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. نیچر اور اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اگر آپ اسلام پہ نہیں چلتے تو آپ نیچر کو فالو نہیں کر سکتے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شراب پینا انسان کی نیچر نہیں ہے، نیچر کی بغاوت ہے. دودھ پینا انسان کی نیچر ہے. شرابی کو دودھ میں زیادہ مزہ آتا ہے، شراب میں آتا ہے؟ بولو نا، شراب میں آتا ہے اس کو مزہ، نیچر سے ہٹ گیا وہ. زنا کرنا انسان کی نیچر نہیں ہے، نکاح کر کے پراپر خاندان بسانا یہ انسان کی نیچر ہے. آپ نکاح کر کے زندگی گزارو، 10 ٹینشنوں میں بھی آپ سکون میں ہوگے، اور زنا کر کے جو خوشی ملے گی آپ کو، اس خوشی میں بھی 10 ٹینشنیں ہوں گی. نکاح سے انسان کا خاندان آباد ہوتا ہے. انگریزوں کے ہاں خاندان مارکیٹ سے شارٹ. خاندانوں میں رہنا یہ انسان کی نیچر ہے. خاندان اور فیملی کے بغیر رہنا یہ انسان کی نیچر بولو نہیں ہے. آپ نے چیونٹیاں دیکھی ہوں گی، کسی چیونٹی کو آپ اس کی رو سے الگ کر دو، لائن سے الگ کر دو، پھر آپ اسے لگژری لائف بھی دو گے، لیکن تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ مر جائے گی.
چاہے کیسی زندگی دے دو آپ اس کو. آپ چھوٹا سا بل بنا کے دے دو اور ایک لال بیگ الٹا کر کے اس کے سامنے رکھ دو. لال بیگ میں فالٹ یہ کہ جب الٹا ہوتا اپنی مرضی سے ہے, سیدھا نہیں ہو سکتا. پھر وہ لال بیگ جو ہے نا ایک دفعہ الٹا ہو جائے, کسی کا باپ بھی اس کو سیدھا نہیں کر سکتا. لال بیگوں میں آپ کہہ سکتے ہو ہم تو سیدھا کر سکتے ہیں نا, وہ نہیں سیدھا ہو سکتا. تو آپ نے چیونٹی کو الگ کر دیا اس کے خاندان سے اور ایک لال بیگ الٹا کر کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا. چیونٹی کے لیے تو 6 مہینے کا کھانا ہے یہ لال بیگ, کھاتی رہے گی. لال بیگ کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ ٹانگیں ہی مارتا رہے گا. لیکن تحقیق یہ کہتی ہے جیسے ہی اس کو اس کی فیملی سے الگ کریں گے نا, چیونٹی ایک ربط ہے اس کا آپس میں, پیغام. ایک شہد کی مکھی ایک گروہ کی شکل میں رہتی ہے, اگر آپ اس کو اس گروہ سے ہٹا دو گے مکھی کی موت ہے, وہ خودکشی کرے گی, وہ مرے گی. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. اللہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو ایک غلیظ پانی سے پیدا کیا, لیکن ایسی عزت دی ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ددیال ہوتا ہے. ددیال ہوتا ہے. ددیال کس سے بنتا ہے؟ باپ سے. ننیال کا تذکرہ نہیں ہو رہا, ننیال کا, اس لیے ننیال تو سبھی کے ہوتے ہیں. مائیں تو گدھے کی بھی ہوتی ہے, جانوروں کی بھی ہوتی ہیں. باپ گدھوں کے نہیں ہوتے. کس کے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے ہوتے ہیں. اور باپ کا رشتہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے وجود میں آتا ہے یا شادی سے وجود میں آتا ہے؟ میں پشاور میں تھا, میں نے وہاں نا فیملی سسٹم کی مخالفت پر بہت, پٹھان لوگوں میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ ان کا خاندانی نظام خراب کیا جائے. میں نے ان لوگوں کو ایک مثال دی, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, انسانوں کا انٹروڈکشن کیسے ہوتا ہے؟ یہ وسیم صاحب ہیں, یہ ان کے والد ستار بھائی ہیں, اور یہ ان کے چچا ہیں, یہ ان کی ماموں ہیں, یہ ان کی بہو, یہ ان کی کا داماد, اور یہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہوتا ہے نا. گدھے کا کیسے تعارف ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ گدھا ہے, یہ ان کے والد ہیں. کبھی سنا آپ نے؟ یہ ان کے چچا ہیں, یہ ان کی بہو ہے, یہ گدھی ان کی بہو ہے, اور یہ والی گدھی ان کی پوتی ہے. کبھی سنا آپ نے؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے سنا ہے شاید, تو پھر بول دو نا نہیں سنا. ایسا گدھے کا ایسا انٹروڈکشن نہیں ہوتا کہ یہ اس کے ماموں, یہ اس کے چاچو, یہ اس کے دادا, یہ اس کے نانا. وجہ کیا ہے کہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا. اور گدھے کا باپ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ان کے جو اللیگل ابا تھے نا, ان کا گدھی کے ساتھ جو ریلیشن تھا وہ شادی بیاہ والا ریلیشن نہیں تھا. وہ ویسے ہی جہاں موقع ملا آپس میں سلام دعا کی اور پتلی گلی سے نکل گئے. سمجھ رہے ہو؟ ان کا کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہوتا, نکاح نہیں ہوتا. جہاں نکاح ہوتا ہے وہاں ابا ہوتے ہیں, جہاں ابا ہوتے ہیں وہاں رشتے وجود میں آتے ہیں. انگریزوں میں بھی نہیں ہوتے, اب بہت سو میں ہوتے بھی ہیں, لیکن میجورٹی اب کس طرف جا رہی ہے؟ ابا لیس. آپ نے کولیسٹرول فری دیکھا ہوگا نا, آئل. ابا فری معاشرہ آپ نے دیکھنا ہو تو آپ وہاں جا کے دیکھ لیں. فادر فری معاشرہ, ابا نہیں ہے ان کے. پوچھنا پڑتا ہے, کسی انگریز سے ملے, آپ کے یہاں والد صاحب ہوتے ہیں, اچھا بتائیے ان کا نام کیا. اگر وہ کہ ہم لوگ کیا نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے آپ. تو آپ بتاؤ یہ انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق ہو گیا؟ پھر کبھی آپ نے سنا وہ اوباما کی ممانی آئی ہوئی تھی ملنے کے لیے ان سے, ان کی خالہ آئی ہوئی تھی, سب سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ. رشتے ہی ختم. تو یہ نیچرل لائف ہے کیا؟ یہ نیچرل تھوڑی ہے. زنا زنا زنا, شراب شراب شراب, ہومو سیکشولیٹی آ گئی معاشرے میں, لڑکوں سے بدفعلی, اس کو لیگل کر دیا انہوں نے. انسان میں اور جانور میں سب سے بڑا فرق تہذیب کا ہے. دیکھو خوراکیں, بیسک خوراک انسان اور جانوروں کی ایک ہی ہے. جانوروں کو بھی وائٹامنس چاہیے, انسان کو بھی. جانوروں کو بھی منرلز چاہیے, انسان کو بھی. جانور کو بھی کاربوہائیڈریٹ چاہیے, انسان کو بھی. جانور کو بھی پروٹین چاہیے اور انسان کو بھی. انسان ذرا ترقی یافتہ ہے تو وہ شیر کچا گوشت کھا جاتا ہے, ہم ذرا پکا کے تمیز سے کھا جاتے ہیں.
لیکن انسان میں اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ کس کا ہے؟ تہذیب کا. اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. نہانا تہذیب ہے، نہ نہانا بد تہذیبی. جانور نہاتے ہیں یا انسان نہاتا ہے؟ انسان سارے نہاتے ہیں. کچھ دن نہ نہائے کیڑے پڑ جائیں گے جسم میں. شیر ساری زندگی نہ نہائے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دانت صاف کرنا تہذیب ہے یا دانت گندے رکھنا تہذیب ہے؟ جانوروں کو بھی دیکھا برش کرتے ہوئے، مسواک کرتے ہوئے؟ شیر نے زیادہ کھا لیا تو اب بیٹھا ہوا ہے جی، وہ ٹوتھ پک سے خلال کر رہا ہے بیٹھ کے، یا صاف کر رہا ہے دانت. انسان 2-4 دن دانت صاف نہ کرے بدبو آنا شروع ہو جائے گی اس میں. انسان مہذب ہے، اس کو دانت کا صاف رکھنا ضروری ہے. کسی جانور کو ناک صاف کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ گدھے کو دیکھا کبھی ناک میں چلو ڈال کے ناک صاف کر رہا ہو اپنی؟ بولو نا، ہنس رہے ہو یار، میں جو آپ پوچھ رہا ہوں تو جواب دے نہیں رہے. انسان اگر ناک صاف نہ کرے تھوڑے دنوں میں کیڑے پڑنا شروع ہو جائیں گے اس میں. کسی جانور کو ناخن کاٹتے ہوئے دیکھا آپ نے کہ بلی کے ناخن بہت بڑے ہو گئے، برابر کر رہی ہے؟ انسان اگر ناخن نہ کاٹے تو درندہ لگنے لگتا ہے، میل پڑ جائے، اس میں جرمز پیدا ہو جائیں، کھانے میں وہ جراثیم پیٹ میں جانا شروع ہو جائیں. جانوروں کو استنجا کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کبھی ہے بھائی؟ انسان استنجا نہ کرے تو کیا حال ہو جائے اس کا. جہاں بھی تہذیب سے جس چیز کا بھی تعلق ہے اس میں اللہ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا. انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتے، کیونکہ لباس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب. ایک چوہا گیا دریا کے کنارے، دیکھا کہ ہاتھی جو ہے وہ دریا میں نہا رہا ہے. چوہے نے ہاتھی سے کہا کہ ایکسکیوز می سر، 2 منٹ کے لیے آپ باہر آئیے گا، آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے مجھے. ہاتھی نے کہا یار